کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم حقوق العباد کریں، یعنی کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اور اس دوران جو حقوق اللہ ہے وہ رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں حقوق اللہ تو مکمل ادا کر دیتے ہیں، لیکن ان کا حقوق العباد رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں تو بندوں کا حق ضائع ہوتا ہے، بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں تو اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے۔ تو اسی حقوق العباد میں اگر ہم بات کریں تو ایک والدین کے بھی حقوق ہیں، لیکن پھر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ ہم والدین کی سنیں کیونکہ والدین نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے الگ ہوں، لیکن خاتون چاہتی ہے کہ ہم الگ رہیں، تو اس دوران کیا فیصلہ بہتر رہتا ہے؟ خاص کر کے جو والدہ اور بیوی، ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا نا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ بیوی کا بھی حق ہے وہی پورا کرنا ہے، والدہ والدین ان کا بھی حق ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ نا والدین جو ہے بالکل اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار بیٹا اور والد کے درمیان صلح ہو گئی، ان میں اختلافات، صلح نہیں ہوتی، اس میں صلح برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے، باپ اور بیٹا برابر نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹے کے ذمہ صرف معافی مانگنا ہے۔ میں نے بھی یہ دیکھا ہے، جاننے والا ہے، اس کے بیٹا ہوا تو اس نے فوراً فون کیا، میسج کیا، ابھی بیٹا ہو گیا، خوشخبری دی، اور یہ وہ گھر کے اندر بڑا شور شرابہ اور خوشیاں ہو رہی ہیں۔ بیٹی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو 2 ہفتے کے بعد پتہ چلا اس کی بیٹی پیدا ہوئی، کسی کو نہیں بتایا اسے۔ تو یہ سوچ جو ہے نا وہ ہے جو اسلام سے پہلے تھی، جس کو ہم زمانہ جاہلیت والی سوچ کہتے ہیں۔ آج کل مغرب کا پروپیگنڈا ہے کہ بھئی خواتین کو اسلام حقوق نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں یورپین کتنے ملک ہیں، 40-45 یورپ میں ملک ہوں گے، ان میں سے کتنے ملک کی سربراہ خاتون ہیں۔ وہاں پر عورتوں کو ویٹر کے طور پہ، ریسپشنسٹ کے طور پہ ان چیزوں میں رکھا ہوا ہے۔ باقی جو کمانڈ کرنے والی جو وہ ہے نا وہ مردوں کے ہاتھ میں۔ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ مرد دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلی سے اجازت دے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ رشتہ آیا تھا تو آپ نے اپنے صاحبزادی سے پوچھا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے لیے رشتہ ہے تمہیں قبول ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ میری اپنی بھی کوئی شادی اور میری کسی بیٹی کی بھی شادی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوئی۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کا حقوق ادا کرو۔ انگریزی اور مغربی کلچر یہ بتاتا ہے کہ اپنا حقوق مانگو، اپنا حقوق لو۔ لیڈیز اپنا حقوق مانگ رہی ہے، جو مزدور ہے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، فلاں اپنے حقوق مانگ، ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں دن کے 600-700 روپے اپنی مارکیٹ میں دکان میں بیٹھتا ہوں، 600-700 روپے ان مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ 600-700 روپے جمع کریں، آپ کے مہینے کے بن جائیں گے 20,000 روپے۔ یہی 20,000 روپے آپ کی دکان میں اگر 3 ملازم کام کر رہے ہیں، 4 ملازم، ان کو مہینے کے آخر میں ایک مہنگائی الاؤنس کے نام پر 5-5 ہزار روپے دے دیں، آپ کو وہ دل سے دعا دیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو واقعی مستحق ہیں۔